السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں۔ کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف بنایا ہوا ہے، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی مقدمہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ کو وہ ٹکنے نہیں دیتا، آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کا کوئی اس کے اگینسٹ یعنی اس کے آگے بس نہیں چل رہا، آپ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکل نہیں رہے، یا آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے لوگوں نے یا دشمنوں نے، مخالفوں نے، تو آپ اس سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کا جو معاملہ ہوگا وہ انشاءاللہ 100% ٹھیک ہو جائے گا، اور جو کام رکا ہوا ہوگا، کوئی مقدمہ ہوگا، کوئی لڑائی ہوگا، آپ بخیر و خوبی اس سے باہر نکل آئیں گے، آسان طریقے سے آپ اس سے باہر نکل آئیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ یہ قرآن پاک کا عمل ہے، اور آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے، پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، باوضو رہا کرنا ہے، اور چغلی غیبت سے آپ نے بچنا ہے، صغیرہ کبیرہ تمام قسم سے گناہوں سے آپ نے توبہ طائب ہو جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جتنا بھی بڑا کام ہو، چونکہ اللہ کی ذات جتنی بڑی ہے اس سے کوئی بڑی ذات نہیں ہے، لیکن وہ جو عمل ہے، وہ جو صورت ہے، وہ قرآن پاک کا جو حصہ ہے، اتنا اللہ کی ذات کو عزیز ہے کہ اللہ کی ذات اس قرآن پاک کی آیات سے، اس صورت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے، جب یہ دعا کی جاتی ہے، جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، تو اللہ کی ذات اس وقت ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتی۔ اللہ کی ذات ہمارے معاملہ جو ہے وہ سیدھے کرنے شروع کر دیتی ہے۔ اس سے آگے جو ہے کوئی آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی بھی بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنا خود ہی عمل کر لیں، اور آپ کو جس وقت بھی گھر میں، کہیں دفتر میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، بیرون ملک ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کہیں مہمان گئے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو مصیبت پڑ گئی ہے، کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے، تو یہی عمل آپ نے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتایا گیا، اور اکثر لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی ابھی نہیں پڑی، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم یہی عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو یہ عمل بتایا گیا، انہوں نے اس کو ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کو نقصان بھی ہوا، اور اس کے بعد ان سے یہ عمل جو ہے وہ ختم کروایا گیا کہ یہ عمل چھوڑ دو، یہ عمل آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، جبکہ آپ جائز کام نہیں کرتے، ناجائز کام کرواتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ناجائز کام کوئی نہیں کروانا، رائٹ پہ ہوں، حق پہ ہوں، تو آپ نے جائز کام کروانا ہے۔ جائز کام کے لیے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اگر آپ نے کوئی ناجائز کام کروانا ہے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ڈسکلیمر ہے، یہ آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے ناجائز کام کے لیے اس عمل کو استعمال نہیں کرنا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے جہاں بھی آپ ہیں، آپ کو جب کوئی سکون کا وقت مل جائے، تنہائی کا وقت مل جائے کہ اس وقت شور نہ ہو، آپ کا جو خیالات ہیں وہ یکسوئی ان کے اندر ہو، فوکس ہو آپ کا، تو آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھ کے آپ نے 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ 3 دفعہ سورۃ یاسین آپ نے پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف ہے نماز والا، جو نماز کے اندر آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 7 دفعہ اول آخر آپ نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین جو ہے وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے، تو اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی، آپ کا کام جو ہے اسی وقت سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے معاملات جو ہیں اسی وقت حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، حلال حرام کی تمیز رکھنی ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے آپ نے توبہ طائب ہونا ہے، اور باوضو رہنا ہے، چغلی غیبت سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا 3 دن کے اندر اندر ہی کام ہو جائے گا، آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ نے اللہ کے اوپر پورا توکل رکھنا ہے، پورا یقین رکھتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔